تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اہل سبا کا ذکر چل رہا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے نہایت فراخی اور خوشحالی عطا کی تھی، لیکن ان کی سرکشی بڑھ گئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان کے اوپر آئی۔ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے آپ اہل سبا کی فراخی، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کی تھی، اس کا پہلے ایک نقشہ کھینچیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کی ہٹ دھرمیوں، ان کی ضدی باتوں، ان کے حق کو رد کرنے کا جو استدلالات ہیں ان کے، اس کا ذکر کریں گے۔ اور پھر انبیاء کرام نے آ کر ان کو جو تنبیہ کی، انبیاء کرام کی تنبیہ کا انداز کیا تھا۔ اس طرح سے طویل وقت تک یہ اہل سبا کا واقعہ جاری رہے گا۔ اصل شاں بدبود آں اہل سبا، می رمیدندے ز اسباب بخا۔ ان کی جو اصل تھی اہل سبا کی، ان کا جو فنڈامنٹل نیچر تھا وہی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بد باطنی کی وجہ سے ان کو اچھائی سجائی ہی نہیں دیتی تھی، اور وہ بقا کے جو اسباب تھے اس سے بھاگتے تھے، کیونکہ جو چیزیں انسان اختیار کرے تو اس کی زندگی ابد الآباد ہو جائے۔ اگر انسان اسی سے بھاگنے لگے، اسی معاملے میں ان کا ریکوائلنگ ہو جائے، تو یہ ان کی بدبختی ہوگی۔ دادشاں چنداں ضیاء و باغ و راخ، از چپو از راست از بحر فراخ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی تھیں۔ ضیاء کہتے ہیں جائیداد کو، اسٹیٹس ان کو دیے گئے تھے، بہت بڑی زمین، بہت بڑی جائیدادیں ان کو دی گئی تھی۔ باغ تو آپ جانتے ہیں، باغ گارڈن، ایرچٹس ان کو دیے گئے تھے۔ راخ کہتے ہیں میڈو لینڈز۔ بہرحال کسی طرح کی کوئی کمی ان کو نہیں تھی۔ از چپو از راست از بحر فراخ، ان کی فراغت کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے دائیں سے بھی بائیں سے بھی ہر طرف سے ان کو نواز دیا گیا تھا۔ بس کے می افتاد از پری سمار، تنگ می شد ماں برابر رہ گزار۔ پھلوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ جھاڑ سے پھل پک کر ان کو توڑنے کی زحمت بھی گوارا نہیں ہوتی تھی۔ بہت شدت کے ساتھ، بہت زیادہ مقدار میں جھاڑ تھے پھلوں کے، اور اتنی کثرت سے ان جھاڑوں کو میوے لگتے تھے اور پھر جلدی پکتے تھے اور ٹوٹ کے گر جاتے تھے۔ جھاڑ چڑھ کر پھل توڑنے کی تک زحمت ان کو گوارا نہیں ہوتی تھی۔ تنگ میشد مابرا بر رہ گزار، لوگوں کے لیے راستوں میں چلنا مشکل ہو گیا تھا جو پھل ٹوٹ کر گر رہے تھے جھاڑوں سے۔ راستہ کبھی کبھار تنگ ہو جاتا تھا، اتنے پھل گرتے تھے۔ آن سارے میوہ رہ رامی گرفت، اسپریے میوہ رہ رو در شگفت۔ راستوں کو روک دیتی تھی پھلوں کی کثرت۔ ہر طرف جھاڑوں سے پھل ٹوٹ کر گر رہے ہیں اور راستوں کے اوپر مختلف قسم کے پھل پڑے ہوئے، کوئی اٹھانے والا نہیں، کھائیں گے کتنے؟ اور مسافر خود تعجب میں تھے، جو اس راستے سے گزرتے تھے مسافر، وہ لوگ تعجب میں ہو جاتے تھے کہ آخر یہ کون سی بستی ہے، یہ کیا ہو کیا رہا ہے یہاں پر۔ سلہ برسر در درختستان شاں، پرشدے ناخواست از میوہ فشاں۔ جب کوئی آدمی ان باغوں میں سے خالی ٹوکری سر پر لے کر ادھر سے ادھر جاتا تو اس کے ادھر سے ادھر جانے سے ہی اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ یعنی جو جھڑنے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی خالی ٹوکری سر پر خالی باغ میں ادھر سے ادھر لے کر چلا جائے تو اس کی ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ بعد آ میوہ فشاندے بے کسے، پرشدے زاں میوہ دامن ہابسے۔ کسی شخص کے بغیر، کسی محنت کے بغیر ہوا پھلوں کو جھاڑتی تھی۔ ہوا تیز چلتی اور جھاڑ سے
پھل ٹوٹ کر زمین پر گرتے اور پھر اتنی شدت کے ساتھ ہوا چلتی کہ وہ گرے ہوئے پھل بھی ایک طرف آ جاتے. لوگوں کے دامن بھر جاتے تھے. اگر کسی کو پھل چاہیے ہوتا تو اپنا دامن پکڑ کر خالی باغ میں سے گزر جائے. یہ حالت تھی. خوشہائے زفت تا زیر آمدہ بر سرو روئے روندہ میزدہ. موٹے موٹے خوشے پھلوں کے باغ میں آپ جائیے، جہاں جاؤ جھاڑوں سے ایسا لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے. اگر آدمی چلتا تو اس کے سر کو اور منہ کو لگتے تھے. اونچے اونچے جھاڑوں کے پھل بھی اتنے نیچے تھے کہ لوگوں کے سر کو اور ہاتھوں کو لگتے تھے. مرد گلخن تاب اسپری زر بست بود برمیاں زرری کمر. اتنی زیادہ دولت کی فراوانی تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ زمین سے سونا اگل رہا ہے، وہ کیفیت تھی ان کے پاس. سونے کی کثرت کی وجہ سے جو بھٹی جلانے والا مزدور ہوتا نا، وہ بھی اپنی کمر میں جو پٹا بنتا وہ بھی سونے کا ہوتا تھا. کوئی بڑی بات نہیں تھی مال دولت سونا چاندی ان کے واسطے. اتنی زیادہ دولت کی فراوانی تھی. پھل پھول میوے بس بھرے ہوئے تھے. سک کلیچا کوفتے در زیر پا تخم بود گرگ صحرا از نوا. کلیچا فارسی لفظ ہے، ہمارے پاس کلچا کہتے ہیں. بن تو کتے پاؤں کے نیچے کلچوں کو رونتے ہوئے جاتے تھے. کوئی قدر نہیں تھی کھانے پینے کی چیزوں کی. کلچے پڑے ہوئے ہیں، کتے رونتے ہوئے جا رہے ہیں، بے تحاشا اناج پیدا ہو رہا ہے، کوئی قدر نہیں تھی. اور غذا کی کثرت اتنی تھی، خالی پھل پھول نہیں بلکہ جو اناج وغیرہ ہے ہر چیز کثرت سے پیدا ہوتی تھی. اور اس کثرت سے وہاں پر کھانے پینے کے جھاڑ نباتات پیدا ہوتے تھے. کہا جاتا ہے وہاں پر جنگل کے جانوروں کو بدہضمی ہو گئی تھی کھاتے کھاتے. یعنی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی غذا کی کثرت تھی. گشتہ ایمن شہرو دہ از درگ گرگ بس نہ ترسیدے ہم از گرگے سترگ. شہر ہو کے گاؤں ہو، چور اور بھیڑیوں سے محفوظ تھے. نہ بھیڑیوں کا خوف تھا وہاں کے لوگوں کو، نہ چوروں کا خوف تھا، کیونکہ چور چرا کر کیا لے جائیں گے. راستے میں ہی دولت کی اتنی کثرت ہے کہ کوئی بھوکا ہی نہیں ہے، کسی کو دولت کی کمی ہی نہیں ہے، تو چور کہاں سے پیدا ہوگا. چوروں کی بالکل قلت تھی، کوئی چور تھا ہی نہیں. اسی لیے لوگ چور سے بے خوف تھے، بھیڑیوں سے بے خوف تھے. بھیڑیا کیوں حملہ کرے گا کسی پر جبکہ اس کو کھانے کو سب کچھ مل رہا ہے. بس نہ ترسی دے ہم از گرگے سترگ. موٹے اور بھیانک بھیڑیے سے بکری بھی نہیں ڈرتی تھی. بکری بھی آرام سے بھیڑیے کے پاس بیٹھ جاتی تھی کیونکہ بھیڑیے کا پیٹ بھرا ہوا ہے. بکری کو چیر پھاڑ کر کہاں سے کھائے گا وہ. اتنی زیادہ کثرت تھی اناج کی. جامع ایشاں اگر چرکی شدے آتش سوزندہ شاں صابن بدے. اگر ان کے پاس کپڑے میلے ہو جاتے، اب آپ سوچئے کپڑے کس طرح کے تھے ہوں گے ان کے پاس، کہ کپڑے میلے ہو جاتے تو وہ اپنے کپڑے لے کر آگ میں ڈال دیتے تھے، اور آگ ان کپڑوں کو جلاتی نہیں تھی بلکہ میل صاف کر دیتی تھی. اب یا تو کوئی خاص قسم کا کپڑا تھا جو لباس کے طور پر پہنتے تھے کہ اس کو کپڑا نہیں جلاتی تھی. آگ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یا کپڑے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی خاصیت پیدا کر دی تھی جس سے یہ ہوتا تھا. یعنی مہربانیوں کی انتہا تھی اللہ تعالیٰ. کپڑے اتارتے آگ میں ڈال دیتے، آگ کپڑوں کو صاف کر دیتی. تو آگ ان کے لیے صابن بنی ہوئی تھی. در تنور انداخ تندے جامرا بعد یک ساعت شدے خوش با صفا. وہ کپڑوں کو تنور میں ڈال دیتے، 1 گھنٹے کے بعد نکالتے تو اچھا صاف ستھرا کپڑا ہو کے نکل جاتا تھا. گر بگویم شرح نعمت ہائے قوم کے زیادت می شداں یومن فیوم. مان آید از سخن ہائے مہم انبیاء بردند امر فاستقم. اگر میں اس قوم کو دی گئی نعمتوں کی تفصیل بیان کروں جو روز بروز ان کے حق میں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، تو ضروری باتیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی. سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں کی فراوانی کی تھی اتنا کافی ہے. اب اس سے زیادہ بہت ہے بیان کرنے کے لیے، لیکن اصل مقصد سے دور جانا بہتر نہیں ہے. اصل مقصد کی طرف ہم آتے ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہے فاستقم کا حکم لے کر آئے، استقامت پیدا کرو کا حکم لے کر آئے. تو ہم کو انبیاء کرام کی تعلیمات پر زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالنی ہے. ایسی قوموں کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. چون زہد بردند ناشکری چنا غیرت حقکار گر شد در زماں. اب اتنی نعمتوں کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی اور ناشکری کی انتہا پر پہنچ گئے.
تو جب یہ ناشکری کی انتہا پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت بھی کام کرنا شروع کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا اس قوم کے لیے۔ جب سرکشیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو روانہ کرتا ہے۔ اب پیغمبر آئے اور انہوں نے ان کو ڈرانا شروع کیا۔ سیزدہ پیغمبر آجا آمدند، گم رہا را جملہ رہبر می شدند۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کے لیے ایک کے بعد دیگرے 13 پیغمبر آئے تاکہ ان گمراہوں کی رہبری کی جا سکے۔ ان گمراہوں کی رہبری کرنے کے لیے کم و بیش 13 پیغمبر آئے۔ ابن جریر اور ابن اسیر ان دونوں کے مختلف روایتیں ہیں۔ ابن جریر وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ 13 پیغمبر اس قوم کے لیے آئے، جبکہ ابن اسیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ ان کی روایت بیان کرتے ہیں کہ 12 پیغمبر آئے تھے۔ بہرحال یہاں پر مولانا روم نے 13 پیغمبروں والی روایت کو اختیار کیا کہ ہلا نعمت فزوں شد شکر کو مرکب شکر ار بخسپد ہر رکو۔ خبردار، یاد رکھو، نعمت بہت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، اب شکر کا وقت ہے، شکر کرو۔ انبیاء کرام نے ان کو جھنجھوڑا، اگر تمہارے شکر کی سواری سو گئی ہے تو اس کو چلاؤ، حرکت دو، اچھا نہیں ہے ایسا۔ شکر منعم واجب آمد درخرت ورنہ بکشایت در خشم ابد۔ عقلی اعتبار سے بھی اگر انسان سوچے تو جو انعام دینے والا ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو انعام دینے والا انعامات کی بارش کرتا ہی چلا جا رہا ہے اور تم لوگ اس نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، شکر ادا کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھو، شکر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ خشم ابد، ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لوگے، ایور لاسٹنگ ریت حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کا تم کو۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا دروازہ کھل جائے گا، بعد میں پھر پریشانی ہوگی۔ ہی کرم بینی دو ای خود کس کند، کس چنی نعمت بشکرے بس کند۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کے کرم کی انتہا، کون کرتا ہے ایسا؟ نعمتوں پر نعمتیں دیا جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بس صرف میرا شکر ادا کرو۔ احسان پہ احسان کیے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ بس کچھ نہیں چاہیے، صرف شکریہ بولو۔ کون کرتا ہے دنیا میں ایسا؟ ایک بار، 2 بار، 3 بار شکریہ سے کام چلتا ہے کیا صرف؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھو، وہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ بس شکر کرو، میں تمہیں اور دوں گا۔ سر بخشت شکر خواہت سجدے تاب بخشت شکر خواہت خادئے۔ وہ سر عنایت کرتا ہے، سر عطا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھک جائے، بس اتنا ہی۔ پاؤں بخشتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ پاؤں اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف بیان کرے، بس اتنا ہی۔ شکر نعمت، نعمت افزوں ترکنت، 100 ہزاراں گل زخارے سرکنت۔ اور نعمت کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا بھی دے گا۔ نعمت کا شکر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ شکر کرو گے تو نعمتیں اور بڑھیں گی۔ لاکھوں پھول کانٹے سے سر ابھارتے ہیں، کانٹوں سے پریشان مت ہو، شکر کرو، انہی کانٹوں میں سے پھول کھلیں گے۔ قوم گفتہ شکر مارا بردغول ما شدیم از شکر و از نعمت ملول۔ اب یہ سرکش جو قوم تھی، ان کی سرکشی اس لیول پر جا پہنچی تھی، ہنس کر کہنے لگے شکر تو بھوت لے گیا ہے، کہاں کا شکر، کیوں کریں شکر؟ ہنس کر کہنے لگے، مذاق اڑا کر کہنے لگے، بھوت آیا تھا ہمارا شکر لے کر چلا گیا، ہم شکر کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو شکر سے بھی عاجز ہیں، شکر کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یہ نعمتوں سے بھی بیزار ہے۔ کس نے کہا ہے نعمتیں دینے کے لیے؟ تمہارے خدا کو کس نے کہا ہے ہم کو یہ سب نعمتیں دیں؟ ہم نے کہا تھا کیا؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہم تو اس سے بھی بیزار ہیں، ہمارے سامنے کیا آ کر نصیحت کرتے ہو؟ ما چنا پژمردہ گشتے مزتا کہ نتات ماں خوشایت نے خطا۔ ہم تو بخشش سے بھی ایسے پژمردہ ہو گئے ہیں کہ نہ ہمیں عبادت اچھی لگتی ہے، نہ ہم کو گناہ اچھا لگتا ہے، ہم پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اپنی زندگی جئیں گے بس، یہ عبادت، یہ گناہ، یہ فرق، یہ سب ہم کو مت سناؤ بھائی۔ کدھر بخشش کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اسی سے پژمردہ ہیں، ڈس ہارٹنڈ ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے، ڈیجیکٹڈ ہیں۔ پژمردہ، ڈس ہارٹنڈ ہونا، ڈیجیکٹڈ ہونا،
ڈروپی ہو جانا ہم کو ضرورت نہیں ہے. ماں نمی خواہم نعمت ہاؤ باخ، ماں نمی خواہم اسباب و فراخ. ہم کو نہیں چاہیے آپ کی نعمتیں نہیں چاہیے، نہ ہم کو یہ باغ چاہیے، نہ ہم کو یہ مینس آف انجوائمنٹ چاہیے، نہ ہم کو جو لیجر دیا گیا ہے وہ چاہیے، نہ ہم کو یہ آرچڈس چاہیے جو آپ دے کر احسان جتا رہے ہیں. ہم کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، لینا ہے تو لے لو. نعمتیں چے سیر شد جاں ماں عظیم، شکر چے گوئیم بر گوئی دہیں. نعمت چیز ہی کیا ہے؟ کس نعمت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہماری طبیعت تو بھر گئی ہے، اکتا گئی ہے ان چیزوں سے. کاہے کا شکر کرے بتاؤ؟ کس چیز کا شکر کرے؟ یعنی ضد اور ہٹ درمی اس لیول پر پہنچ جانا. انبیاء گفتند در دل علتیست کہ ازاں در حق شناسی آفتیست. اب انبیاء نے فرمایا تمہارے دل میں اصل میں بیماری آ گئی ہے، یہی بیماری ہے جس کی وجہ سے تم حق کو پہچاننے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہو اور نقصان کا شکار ہو جاؤ گے. نعمتیں تو آ رہی ہیں لیکن تم ان نعمتوں کو نعمت سمجھتے نہیں ہو. اب آپ سمجھا رہیں گے کہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتے اور کیوں ہوتا ہے ایسا. آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری اچھی چیز کو اچھی چیز سمجھنے سے روک دیتی ہے. نعمت اسو جملگی علت شوت تو مدر بیمار کے قوت شوت. یہی وہ بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ساری نعمتیں انسان کے لیے بیماری بن جاتی ہیں. جیسے کہ کھانا پینا انسان کو طاقت دیتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے نا تو بیمار کو اگر عام لوگوں کی طرح کا کھانا کھلائیں گے تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، وہ اس کے لیے طاقت دینے والی چیز نہیں ہے. ایسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جہاں پر انسان کو نارمل غذا نہیں کھلائی جاتی، اچھی اچھی غذائیں نہیں کھلائی جاتی، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کا منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، میٹھا بھی اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے. یہ سب بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. چند خش پیشے تو آمد اے مصر، جملہ ناخوش کش تو صاف او قدر. ضدی انسان اے مصر اے پرسسٹنٹ ان سن. یاد رکھ تیرے سامنے بہت سی اچھی چیزیں آئی، ساری اچھی چیزیں تیرے حق میں خراب چیزیں ثابت ہو گئی، صاف چیزیں آئیں اور میلی ثابت ہو گئی. اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ تو بیمار ہے اندر سے. اب جو اندر سے بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کی کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے دنیا میں وہ کون سی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کا اینگل اور پوائنٹ آف ویو کیسے کام کرتا ہے وہ بتائیں گے. تو عدوے این خوشی ہا آمدی، گشت ناخوش ہر چے بروے کف زدی. تو خوشیوں کا دشمن بن جاتا ہے، اچھی چیزیں بری دکھائی دیتی ہیں. خوشیاں گھر میں آتی ہیں لیکن آدمی ان خوشیوں کو انجوائے نہیں کر پاتا. گھر میں انسان کے خوشی چلتی ہے، سارے لوگ خوش رہتے ہیں، لیکن جو بیمار ہوتا ہے وہ پھر بھی افسردہ اور غمگین ایک طرف کونے میں بیٹھا رہتا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے. اور جس چیز پر وہ ہاتھ دھرتا ہے وہ چیز اس کے لیے ناگوار بن جاتی ہے. یہ سب بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہر کے او شد آشنا ہو یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. جو تیرا واقف جاننے والا اور جو تیرا دوست بن جاتا ہے وہی تیری نظر میں بیکار، ذلیل اور خراب انسان بن جاتا ہے. تیرے ساتھ ہمدردی کرنے والے تجھے دشمن دکھائی دیتے ہیں. یہ سب بیماری کے اثرات، باطنی بیماری. ہر کے او بیگانہ باشد بات و ہم، پیش تو او بس میست و محترم. اگر کوئی تجھ سے بیگانہ ہے، اجنبی ہے، ایلین ہوتا نا، ایلین کو ایلین کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک آؤٹ لینڈر ہے، اسٹرینجر ہے، انفیملیئر ہے، اس لیے اس کو ایلین کہتے ہیں. تو ایلین اصل میں کوئی ایک جانور نہیں ہوتا، کوئی ایک مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ اسٹرینجر کو کہتے ہیں ایلین. ایسی مخلوق جو عام لوگوں کے لیے بالکل اجنبی قسم کی ہے. تو بیگانہ، ایلین کا اصل ترجمہ ہوتا ہے بیگانہ، جو اپنا نہیں بیگانہ ہے. اور جو تجھ سے بیگانہ بھی ہو وہ تیرے لیے بڑا عزت دار، بڑا کام کا ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھنے لگتا ہے. دوست تجھے دشمن دکھائی دیتا ہے اور دشمن تجھے دوست دکھائی دیتا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت بڑا عزت دار بیگانے کو مان لیتا ہے، گرینڈ اور وینریبل مانتا ہے اس کو، حالانکہ وہ تیرا دوست نہیں ہے. ای ہمس تاثیر آ بیماریست، زہر او در جملہ خلقاں ساریست. یہ سب کچھ اسی بیماری کی تاثیر ہے اور یہ زہر ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے.
کوئی اچھا آدمی کوئی اچھا کام حکمت کا کام کرتا ہے تو اس کو لوگ سیاست بولتے ہیں، پولیٹکس کا نام دیتے ہیں، اس کے اندر ہے کچھ نہ کچھ تو سیاست، پری پلانڈ کارروائی کہتے ہیں۔ نہ صرف خود اپنے دل میں پکاتے ہیں بلکہ کسی اور تک بھی یہ بات پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے اثرات اس پر بھی پہنچے۔ یہ ہے بیماری کا اثر لوگوں میں پھیلنا۔ دفع علت ببایت کرد زود، شکر با ہم حدث خواہد نمود۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو فوری اس بیماری کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرنا چاہیے، بیماری کو دفع کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ بیماری تمہارے اندر ہوگی شکر بھی تم کو گندی نظر آئے گی، کڑوی نظر آئے گی۔ ایک اچھا خاصا انسان ہوتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، مزے لیتا ہے، دوسرا آدمی میٹھا نہیں کھا پاتا۔ اب یا تو اس کا منہ کا مزہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو میٹھا بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے، یا پھر اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ تم میٹھا نہیں کھانا، وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہی ہے۔ ہر خوشی قائد بے تو ناخوش شود، آب حیواں گر رسد آتش شود۔ جو اچھی چیز بھی تیرے پاس آتی ہے بری ہو جاتی ہے، اگر آب حیات بھی آتا ہے تو وہ آگ بن جاتا ہے۔ کیمیائے مرگ و جسکستان صفت، مرگ گردد زاں حیاتت عاقبت۔ یہ جو صفت ہے جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو موت اور بے چینی ان دونوں کی کیمیا بن جاتی ہے۔ کیمیا کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ ایلیکزر۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک ایسی لکوڈ ہوتی ہے جو لیڈ کو گولڈ میں کنورٹ کر دیتی ہے، ایلیکزر۔ تو یہاں آپ وہی بات بتا رہے ہیں، دس ماربڈ کوالٹی از دا ایلیکزر آف ڈیتھ اینڈ وہ، مرگ گردت زاں حیاتت عاقبت، اور بلاخر اس کی وجہ سے تیری زندگی بھی موت بن جاتی ہے۔ بس غذائے کہ زوے دل زندہ شد، چوں بیامت درتنے تو گندہ شد۔ بہت سی غذائیں ایسی ہیں جس سے دل زندہ ہوتا ہے، لیکن ایسے بیمار کے اندر وہ دل کو زندہ کرنے والی غذا بھی جب پہنچتی ہے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ بھی گندی ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی کی جو اصل ہے وہی گندی ہے۔ ناپاک چیز کے اندر کتنی ہی پاک چیز کیوں نہ ڈال دی جائے وہ ناپاک ہی ہو جاتی ہے۔ بس عزیزے کے بناز شکار شد، چوں شکارت شد برے تو خار شد۔ بہت سے پیارے ایسے ہیں جو لاڑ پیار میں شکار ہوتے ہیں لیکن جب شکار ہو جاتے ہیں تو ذلیل ہو جاتے ہیں۔ بہت محبت کے ساتھ، بلینڈشمنٹ کے ساتھ آپ کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں، لیکن آپ کی اصل اگر گندی ہے وہ محبت کرنے والا بھی آپ کے پاس بے عزت ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھی نکال کر پھینک دیتے ہیں، اور یہ اسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آشنائی عقل با عقل صفا، چوں شود ہر دم فزوں باشد ولا۔ اگر عقل کی دوستی عقل کے ساتھ ہو اور اس کے اندر خلوص شامل ہو تو یہ دوستی وہ ہوتی ہے کہ جب ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اللہ اور اللہ والوں کی دوستی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی رہتی ہے۔ بہت اہم بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے راستے پر چلنے والے ہو اور جس سے آپ کو محبت ہوئی ہے وہ بھی اللہ اور اللہ والا ہو، اس کے ساتھ جو آپ کو محبت ہوتی ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ آشنائی نفس باہر نفس پست، تو یقینی داں کہ ہر دم کم ترست۔ اگر نفس کی ذلیل نفس کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر وہ گھٹتی رہتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ نفس کی دوستی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی غرضوں کی دوستی۔ اگر آپ اللہ والوں سے بھی اگر محبت کریں، اس میں دنیا کی غرض اگر شامل حال ہو تو یہ محبت زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے، ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی اور ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی۔ زاں کے نفسش گرد علت می تند، مار فترہ زود فاسد می کند۔ کیونکہ اس کا نفس جو ہے ایک غرض کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے، اور جب تک اس کو وہ غرض اس کی نظروں میں ہے وہ محبت کرتا رہے گا، عقیدت کا مظاہرہ کرتا رہے گا۔ جیسے ہی اس کی غرض پوری ہو گئی، اب کیوں آئے گا وہ، اب کیوں چاہے گا وہ؟ کیونکہ اس کے پیچھے نفس ہے، اور بہت جلدی ان دونوں کی جان پہچان نفرت میں بدل جاتی ہے۔ گر نخواہی دوست را فردا نفیر، دوستی با عقل و با عقل گیر۔
اگر تم کل کسی کو قابل نفرت نہیں بنانا چاہتے، آج دوستی کر رہے ہیں نا، آج دوستی ہے، محبت کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد چونکہ آپ کے غرض شامل حال ہے، یہ زیادہ دیر تک یہ دوستی چلنے والی تو ہے نہیں، کیونکہ نفس کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے دوستی ہے۔ تو جب غرض کی وجہ سے دوستی ہے تو ایک وقت کے بعد وہی آدمی جس سے آپ محبت کرتے تھے قابل نفرت بن جائے گا آپ کے لیے۔ غرض کی دوستی کی خصوصیت ہے نا بھائی، جب تک وہ غرض نکل رہی ہے دوستی برقرار ہے، جب تک اس غرض میں کوئی رکاوٹ آ گئی یا انہوں نے کچھ دھوکہ دے دیا یا کچھ آپ کے ساتھ خراب کر دیا، آپ ان کی صورت دیکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ شخص آپ کے لیے قابل نفرت بن جاتا ہے نا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم قیامت کے دن کل کسی دوست کو اپنے لیے قابل نفرت نہیں دیکھنا چاہتے تو عقل مند سے اور صرف عقل سے دوستی کرو۔ یہاں عقل اور عقل مند سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور اللہ والوں سے کرو، باقی کسی سے مت کرو۔ اگر اللہ اور اللہ والوں سے بے غرض دوستی کرو گے، محبت کرو گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، بلکہ دن بدن بڑھتی ہی رہتی ہے۔ السموم نفس چوں با علتی، ہر چگیری تو مرض را آلتی۔ لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نفس کی زہریلی ہوا سے بیمار ہوئے ہو۔ نفس کی ہوا چلی، زہریلی ہوا، اس ہوا سے بیمار ہوئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ جو بھی آپ لیں گے وہ اسی نفس کا آلہ کار بن کر اس مرض میں اضافے کا سبب بنے گا۔ پہلے یہ نفس کی ہوا کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ اچھا کام بھی کرنے جائیں گے نا، چونکہ نفس اس میں شامل ہے، وہ آلہ کار ہے، آپ کی جو غرض ہے نفس کا آلہ کار ہے، وہ اچھی چیز کو بھی، اچھے مقصد کو بھی خراب مقصد میں کنورٹ کر گئی۔ ہر چگیری تو مرض را آلتی، جو کچھ بھی تم لیں گے اسی مرض کا آلہ کار ثابت ہوگا، انسٹرومنٹ فار انفیکٹنگ اٹ ود ڈیسیز، یہ ثابت ہوگا۔ گر بگیری گوہرے سنگے شوت، ور بگیری مہر دل جنگے شوت۔ اگر تو موتی لے گا، پرل لے گا، جویل لے گا تو وہ معمولی پتھر بن جائے گا۔ اگر تو دل کی محبت اختیار کرے گا وہ دشمنی میں کنورٹ ہو جائے گی۔ جب تک یہ نفس انوالو ہے تب تک اچھے مقصد کے ساتھ بھی آپ کچھ کام کریں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ غرض کو ہٹاؤ، اللہ سے، اللہ والوں سے محبت کرو، دنیا داروں سے تو مت کرو بنیادی طور پر، لیکن اللہ اور اللہ والوں سے بھی محبت کریں گے تو نفس کو انوالو مت کرو، غرض کو انوالو مت کرو۔ اگر غرض انوالو ہوگی تو محبت زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ ور بگیری نکتہ بکر لطیف، بعد درکت گشت بے ذوق و کثیف۔ اگر ان سے آپ کو کچھ اچھی بات معلوم بھی ہو جائے گی اللہ والوں سے، اگر نفس انوالو ہونے کے بعد اللہ والوں سے کوئی اچھی بات، فائن اینڈ اوریجنل سینگ بھی اگر آپ کو معلوم ہو جائے گی، اور وہ لے لینے کے بعد کچھ وقت کے بعد وہی بات آپ کے لیے گندی ثابت ہو جائے گی، ٹیسٹ لیس ثابت ہو جائے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں نفس شامل ہے۔ جب تک یہ نفس ہٹے گا نہیں، جب تک پیورٹی آئے گی نہیں، اس چیز سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ کہ منی را بس شنیدم کو نشد، چیز دیگر گو بے جز این اے ازد۔ اب جب اچھی بات بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں اللہ والے تو آپ کہتے ہیں یہ تو بات میں نے بہت سنی بھائی، یہ پرانی بات ہو گئی، کوئی نئی بات کرو بھائی، پرانی بات سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں، وہی بات دہراتے رہتے ہیں، کچھ نیا کہو، کچھ نئی بات کہو۔ اس انداز کی آپ کی سوچ کام کرے گی۔ چیز دیگر تازہ و نو گفتگیر، باز فردا زاں شوی سیر و نفیر۔ فرض کرو کہ کوئی تازہ، کوئی نئی بات کہنے والے نے کہہ دی، اگر کہنے والے نے نئی بات بھی کہہ دی آپ کے خواہش کے مطابق کہ بھئی نئی بات بولو، نئی بات بولو، یہ کیا پرانی بات بول رہے ہو، نئی بات بولو، تو کہنے والے نے آپ کے سامنے نئی بات بھی کہہ دی تو کیا ہوگا؟ دوسری بار آپ پھر سننا نہیں چاہیں گے، کیونکہ پھر وہ پرانی ہو جائے گی، دل بھر جائے گا اس سے، آپ کو اس سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ دیکھیے، ایک میں آپ کو بڑی کام کی بات بولتا ہوں، دنیا کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بار ہی اچھی لگتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ 2 بار سن لیتا ہے، تیسری بار سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ بہت ہی ہنسنے والا لطیفہ ہی کیوں نہ ہو، پہلی بار آدمی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، دوسری بار اس کی ہنسی کم ہو جاتی ہے، تیسری بار پوری کم ہو جاتی ہے، چوتھی بار تو وہ بالکل نارمل طریقے سے سنتا ہے، 5ویں بار تو وہ بیزار ہو جاتا ہے، کیا وہی باتیں بول رہے ہیں بھائی، کوئی نئی بات بولو۔ ارے بھائی یہی بات تو وہ تھی نا جب پہلی بار آپ نے سنی تھی، آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے، اب کیا ہوا؟ نہیں، اب پرانی ہو گئی۔ تو انسان زیادہ ایک ہی بات کو نہیں سننا چاہتا، یہ دنیا اور نفس کی وجہ سے ہے،
لیکن روحانیت میں ایسا نہیں ہوتا. ہر جمعہ منبر پر کھڑے ہو کر خطیب اللہ سے ڈرو کہتا رہتا ہے، مگر کوئی آدمی بیزار نہیں ہوتا. کوئی بیزار نہیں ہوتا. کوئی نئی بات بولو بھائی یہ تو پرانی ہوگی، کوئی نہیں بولتا. دفع علت کن چو علت خوشوت، ہر حدیث کوہنا پیشت نوشوت. بیماری جب عادت بن جاتی ہے انسان کی، اگر بیماری ایک وقت تک ہو اس کے بعد بیماری دور ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں. لیکن بیماری اتنا طویل وقت تک چلے کہ اب بیماری ہی انسان کی عادت بن جائے تو پھر اب اس کو کوئی نہیں نکال سکتا اس پریشانی سے. اس لیے آپ کہتے ہیں بیماری کو دفع کرو. جب بیماری دفع ہو جائے گی تو پھر صورتحال یہ ہو جائے گی کہ پرانی باتیں بھی آپ کو نئی لگنے لگیں. بیماری میں کیا ہوتا ہے، ہر وقت ایک نئی بات کہنی پڑتی ہے اور پھر نئی بات بھی پھر پرانی ہو جاتی ہے. لیکن جب بیماری دفع ہو جاتی ہے تو پرانی بات بھی اس کو نئی لگنے لگتی ہے. خطیب صاحب اللہ سے ڈرو کہتے ہیں 50,000 بار آپ نے سن لیا، لیکن 50,000ویں بار میں بھی آپ کو رقت طاری ہوتی ہے، اس وقت بھی آپ کو نہیں لگتی ہے. تاکہ از کوہنا برارت برگنو بش گفانت کوہنا صد خوشا زگو. حتیٰ کہ پرانی بات بھی جو آپ نے کئی بار سنی ہے، اگر اس پر بھی آپ غور کریں گے تو اس کے اندر آپ کو نئے نئے نکتے نکلتے ہوئے معلوم ہوں گے. پرانی بات گلے میں سے سینکڑوں خوشے نکالے گی. ہے وہ پرانی بات، لیکن یہ بات پہلے آپ نے سنی تھی تو آپ کو ایک نیا نکتہ نہیں ملا تھا، آپ کو مل گیا. یہ ہے انبیاء کرام جو لوگوں کو ان کی سرکشیوں سے آگاہ کر رہے تھے. ماں طبیبان مشاگردان حق بحر قلزم دید مارا فن فلخ. ان پیغمبروں نے جو اہل سبا کے طرف بھیجے گئے تھے، ان لوگوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم دلوں کے طبیب ہیں، مردہ دلوں کے طبیب ہیں. تمہاری بیماریوں کو، جو یہ دل کی بیماریاں ہیں، اس کو ہم ہی دور کرنے والے ہیں، اور ہم شاگردان حق ہیں، حق کے شاگرد ہیں. اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. ہماری وہ کیفیت ہے کہ ہم نے جب بحر قلزم کو پار کیا تو سمندر کے اندر ہمارے لیے راستہ بن گیا تھا، وہ پھٹ پڑا تھا سمندر. موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آن طبیبان طبیعت دیگرند کے بدل ازراہ نبز بن گرند. وہ جو طبیب ہوتے ہیں نا، جو جسم کے طبیب ہوتے ہیں، جسموں کے جو طبیب ہوتے ہیں، فزیشینز، وہ الگ قسم کے طبیب ہیں. ہم ویسے طبیب نہیں ہیں. وہ لوگ جو ہے بیماری کو نفس پر ہاتھ رکھ کر پہچانتے ہیں. وہ بھی اس دور کے طبیبوں کی بات ہو رہی ہے جو نفس پہ ہاتھ رکھ کے بیماری کو پہچان لیتے تھے. آج تو ویسے طبیب بھی نہیں ہیں. آج تو ٹیسٹ کراؤ کہتے ہیں. 25,000 قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں. ہر وقت ٹیسٹ کرائیں گے تو ہی ڈاکٹر صاحب کو پتا چلے گا کہ بیچارے کو کیا مرض ہے. وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ مریض کو دیکھ کر یا نفس پہ ہاتھ رکھ کر بیماری کو پہچان سکے. لیکن اس زمانے میں نفس پر ہاتھ رکھ کر بیماری کو پہچاننے کا فن تھا. ان طبیبوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ تو بیچارے نفس پر ہاتھ رکھ کر بیماری کو پہچانتے ہیں. وہ ایسے طبیب ہیں. ماں بدل بے واسطہ خوش بن کریم کز فراست ماں بے عالی منظریم. اور ہم جو طبیب ہیں، ہم کو تو نفس پر ہاتھ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بغیر واسطے کے دل کو دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فراست نام کی دولت ہم کو حاصل ہے. اس کی وجہ سے ہم بلند مقام پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل دل کو ایک دولت دی ہے، اس کو فراست کی دولت کہتے ہیں. حدیث میں بھی آیا ہے اتقوا فراست المؤمن. ایمان والے کی فراست سے ڈر کے رہو، بچ کے رہو. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو انبیاء کرام کے پاس کیا فراست ہوگی کہ وہ چہرے دیکھ کر دلوں کا حال پڑھ لیتے. طبیبانی غذائند و شمار جان حیوانی بدیشاں استوار. وہ جو جسم کے جو طبیب ہیں، وہ غذاؤں کے طبیب ہیں، پھلوں کے طبیب ہیں. ان کو پتا ہے کون سی غذا میں کیا ہے، کون سے پھل میں کیا ہے. اور پھر جو حیوانی روح ہے وہ ان کی وجہ سے ٹھیک ہوتی ہے. وہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں. وہ جسمانی طبیب ہیں. ما طبیبان فعالیم و مقال ملہم ما پرتوے نور جلال. ہم پھلوں کے، پھولوں کے، غذاؤں کے طبیب نہیں ہیں. ہم قولوں کے اور فعلوں کے طبیب ہیں. منہ سے نکلنے والے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، افعال کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا عمل کون سی بیماری کی علامت ہے، ہم اس کے طبیب ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے اوپر الہام کرتا ہے.
ہم جو لوگوں کو پہچان لیتے ہیں، دلوں کی حالت جان لیتے ہیں، احوال سے باخبر ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے نور کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ الہام کرتا ہے ہمارے اوپر۔ وان چنی فعلے ترا نافع بوت، وان چنا فعلے زرہ خاطے شوت۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے فائدہ بخش ہے، یہ کام تم کو اللہ کے راستے سے الگ کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم وہ طبیب ہیں۔ این چنی قول ترا پیش آورت، وان چنا قول ترا نیش آورت۔ یہ بات جو تم منہ سے نکال رہے ہو، اس بات سے تمہاری روحانی ترقی حاصل ہوگی۔ ایسی بات جو تم منہ سے نکال رہے ہو، ایسی بات کریں گے تو یہ بات تمہارے اندر ڈنک مارے گی، کون سی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی، کون سی چیز تمہیں نقصان پہنچائے گی، یہ بولو وہ مت بولو، یہ کرو وہ مت کرو، یہ ہم بتاتے ہیں۔ آن چنانو وین چنی ازنے کو بد، پیش تو بنہیم و بنمائم جد۔ ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے وہ برا ہے، یہ سب ہم کھول کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اچھی طرح دکھا دیتے ہیں، حق کو اور باطل کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ گر تو خواہی این گزی ور خواہیاں، زہر و شکر سنگ و گوہر شد آیا۔ اگر تم چاہے تو یہ اختیار کرو، اگر تم چاہو تو وہ اختیار کرو، تمہاری مرضی۔ ہم زبردستی نہیں کرتے، ہم حق کا راستہ بتاتے ہیں، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اور کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب اختیار کرنا یہ تمہاری مرضی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ تمہاری مرضی، ایمان لاتے لاؤ، کفر کرتے کرو، اب اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کے حساب سے آئے گا۔ زہر اور شکر دونوں میں کیا فرق ہے ہم بتا دیتے ہیں، یہ بھی سفید ہے وہ بھی سفید ہے، مگر یہ زہر ہے وہ شکر ہے، یہ بتا دیتے ہیں۔ پتھر اور جوہر، پتھر بھی پتھر ہوتا ہے، جوہر بھی پتھر ہوتا ہے، مگر ہم فرق بتا دیتے ہیں، یہ پتھر ہے وہ جوہر ہے، واضح کر دیتے ہیں۔ وہاں طبیبہ را بود بوئے دلیل، وی دلیل ما بود وحی جلیل۔ وہ جو طبیب ہوتے ہیں، وہ جو فزیشینز ہوتے ہیں، ان کو دلیل سے پتا چلتا ہے کہ کیا بیماری ہے، وہ دلیل ڈھونڈتے ہیں، نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نفس کیسے پھڑک رہی ہے، ہر چیز کی ایک علامت مقرر ہے نا، کیا بیماری ہوگی تو نفس کیسے چلے گی، وہ حساب سے وہ دلیل ہے ان کی، وہ دلیل سے پتا چلا لیتے ہیں۔ جیسے آج کل کے لوگ ٹیسٹ کرا کے پتا لگا لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے MRI کراؤ، کوئی کہتا ہے ایکس رے کراؤ، کوئی کہتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اسکین کراؤ، ہر آدمی کا ضرورت کے مطابق ایک ٹیسٹ کرایا جاتا ہے، وہ ان کے سامنے دلیل ہوتی ہے، وہ ان دلیلوں سے پہچانتے ہیں کہ بیماری کیا ہے، کس نوعیت کی ہے۔ اور ہماری جو دلیل ہے، ہم جو پہچانتے ہیں، وہ دلیل ہماری اللہ کی وہی ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے، اس سے ہم کو پتا چل جاتا ہے۔ دست مزدے می نخواہی مسکسے، دست مزدے ما رسد از حق بسے۔ اور ہم یہ سب کرتے ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو اس کی مزدوری یا اجرت نہیں لیتے۔ یہ اللہ والوں کی خصوصیت بیان ہوئی یہاں پر، وہ لوگ کرتے ہیں تو صرف اللہ واسطے کرتے ہیں، اس کا اجر نہیں مانگتے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا کہا گیا، ان اجری الا علی اللہ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کی کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ دے گا، تم کیا دے سکتے ہو؟ اسی کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ دست مزدے مین خواہی مسکسے، ہم کسی سے مزدوری اجرت نہیں چاہتے۔ دست مزدے مارست از حق بسے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت مزدوری ملتی ہے، تم کیا مزدوری دو گے؟ صلاح بیماری ناسور را، داروے ماں یک بے کرنجور را۔ یاد رکھو، کان کھول کر سنو، یہ ناسور کی بیماری کے لیے ایک پکار ہے، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے ناسور۔ ہماری دوا ہر بیمار کے لیے ہے، اگر تم نے اس بیماری کو فی الفور دفع نہیں کیا تو یہ بیماری ناسور بن جائے گی۔ یہ زخم چھوٹا سا ہے، ابھی اس کو سدھار لو، اور جب ناسور بن جائے گا پھر اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ زخم کا ناسور ہو جانا مطلب اس حالت پہ زخم کا پہنچ جانا کہ اب وہ ٹریٹیبل نہ رہے، لیکن جو ہماری دوا ہے وہ ہر بیمار کے لیے ہے۔ آؤ ہم تم کو دوا دیں گے، تمہاری بیماری دور کریں گے۔ اب اس کے بعد پیغمبروں کی ان باتوں کے بعد جو ضدی اور ہٹیلی اور سرکش قوم تھی، انہوں نے پہلے تو انبیاء کرام سے معجزہ طلب کیا کہ آپ کے نبی ہونے کا ثبوت دو، کوئی معجزہ ہم کو دکھاؤ۔
اس کے بعد پھر نبی نے جب معجزہ دکھائے تو اس کے بعد ان کا جو طرز عمل تھا، وہ سرکشی کس لیول کی تھی ان کی، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در لہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش